अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज हमारे वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने बजट पेश कर दिया है 2960 अरब रुपए का, और साथ ये भी बताया कि खसारा होगा 1185 अरब। और उनकी बजट तकरीर के दौरान एक हंगामा आराई का मंजर मुसलसल देखने में आता रहा, बल्कि आज सूरत हाल यूँ भी रही कि अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। आज की सबसे बड़ी खबर बजट ही है या बजट से बड़ी खबर अरकान का गुत्थम गुत्था हो जाना है? इस मौजू पर बात करेंगे हम मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके ख्याल में आज बजट बड़ी खबर है या अरकान का एक दूसरे से झगड़ पड़ना, घोंसे मुक्के लाते हैं? देखिए, ना तो बजट कोई बड़ी खबर है और ना गुत्थम गुत्था होना कोई बड़ी खबर है। अच्छा। इसलिए कि एक ज़माने में बजट होता था कि साल भर की आमदनी और ख़र्च उसका हिसाब पेश कर दिया जाता था। ठीक है। अंग्रेज़ के दौर में भी और फिर आज़ादी के इब्तदाई सालों में भी। अच्छा। उसमें कोई इजाफा जो था वो एक इंतहाई नामुनासिब बात थी। इसका तसव्वुर नहीं होता था। कोई नया टैक्स लगाना, कोई नई एदाद व शुमार की जादूगरी दिखाना, ये मुमकिन नहीं होता था। अच्छा। इसको एक रिलीजियसली इसको मेंटेन किया जाता था। आमदन ये है, खर्च ये है। ठीक है। अब उसके मुताबिक आपने, कहते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। बिल्कुल। चादर देखकर पांव पसारो। ठीक है। चादर है, उसके मुताबिक आपने पांव पसारने। अच्छा। अब तो ये तो माजी बईद की बात ये कर रहे हैं माजी आप। भाई, आजादी के बाद अच्छा। अरसा तक ऐसा ही रहा। अच्छा। उसके बाद फिर इसकी तकदीस खत्म होती गई। ठीक है। बजट आया और हुकूमतों ने यह समझा, जब सियासी हुकूमतें हमारे यहाँ नाम नहाद कायम हुई कि अवाम को यह कहो कि बड़ी रिलीफ मिल गई है। ठीक है। और फिर चुपके से कोई टैक्स लगा दो, फिर चुपके से कोई कीमत बढ़ा दो। तो गोया बजट जो है, अब उस एक एदाद शुमार का एक ऐलान होता है, ना उसकी आमदन उसके मुताबिक रहती है और ना खर्च उसके मुताबिक रहता है। कोई तकदीस है ही नहीं बजट की। कोई तकदीस नहीं रही। ठीक है। अब ये जो वजीर ख़जाना जो हमारे अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, बड़े दानिश्वर आदमी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और मैं तो इनका बड़ा मद्दा हूँ, और बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, यानी पाए के। हमारे नाजरीन जब आप मद्दा होते हैं ना, हमारे नाजरीन को एतराज़ होना शुरू हो जाता है। आपको पता है, कल रहमान मलिक की बात पे और आज अब्दुल हफीज़ शेख की बात पे। नहीं, नाजरीन को इस बात पर एतराज़ होना चाहिए कि हम किसी पर तान तोड़ें, किसी को गाली दें। अच्छा। किसी से गुत्थम गुत्था हो। अगर किसी की खूबी की तारीफ कर दी जाए तो इसमें तो कोई मजाक नहीं होना चाहिए, और खूबी जो है उसको सुनने का भी हौसला पैदा करना चाहिए। ठीक। तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब एक माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और बात कहने का ढंग जानते हैं। मैन ऑफ अ वेरी गुड प्रोफाइल। हाँ, तो उनका कहना यह है कि गोया हमारी जो तनज़्ज़ुल का सफ़र था उसको हमने रोक दिया है। अच्छा। तो उन्होंने तो मवाजना किया ना कल अपनी तकरीर में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कभी हमारी ग्रोथ जो है वो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज़्यादा रही है। अगर अब अमेरिका से मुकाबला कर ले, अब स्पेन से कर ले, अब उसके ग्रीक से कर ले, तो किसी की 1.5% है, किसी की 2% है, किसी की माइनस है जी। तो हम तो अब 3% से ऊपर उठ गए। तो अगरचे के ग्रोथ रेट कम है, और इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में सबसे कम है। सबसे कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोप के कई ममालिक से हम आगे हैं। हम आगे। वहां तो देखिए, वहां तो एक डिप्रेशन है जी। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है यूरोप में इस वक्त। और फिर इकोनॉमिक मैच्योरिटी भी है वहां। मैच्योरिटी के बाद क्राइसिस आ चुका है ना। बिल्कुल, वहां अब तो वो अरूज के बाद वो जवाल का को देख रहे हैं। तो हमारा तो एक सफर ही और है ना। अभी तो हम अरूज को ही नहीं पहुंचे। हाँ। तो उसमें जो सफर तेजतर होना चाहिए। बहरहाल, तो डॉक्टर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े दलाइल लाते हैं। हमारे वकील नहीं है, कितने पढ़े लिखे होते हैं, कैसी कैसी दलीलें लाते हैं। जो हमारे ये इत्तेदाद हसन साहब जो है, किस किस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की अपने मुकदमात में। तो बहरहाल, एक अब ये जो एदाद शुमार हैं वो आपके सामने आ गए। ठीक है। 3000 अरब रुपए का लगभग बजट। बिल्कुल। और उसमें 950 अरब रुपया तो कर्जों और सूद की मद में अदा किया जाएगा। सीधा सीधा यहाँ ये तो उठा के रखो, ठीक है ना। 500 अरब रुपया जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गए। बिल्कुल। फिर तनख्वाहें हो गई मुलाजिमों की। हाँ। उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है, उसकी जो आमदन है टैक्स की, उसमें से 57% जो है सूबे ले जाते हैं। ठीक बात है।
اب صوبوں کو شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے پوری جناب فیاضی کے ساتھ خزانہ صوبوں کی نظر کر دیا، بالکل اس امید پر کہ RGST لگے گی اور وہ کیا ہوگا، ویٹ ہوگا اور ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا اور ہم اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوا، کوئی خواب پورا نہیں ہوا، بلکہ خواب دیکھنے والے ہی چلے گئے. بالکل. اب وہ رہ گئے، باقی جو ہے وہ اب بھگت رہے ہیں اس کو. لیکن شاہد صاحب ایک توقع کی جا رہی تھی پولیٹیکل بجٹ ہوگا، بہت ریلیف اورینٹڈ یعنی ہوگا. پولیٹیکل بجٹ تو یہ ہے نا کہ آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، اچھا، یہ بھی ریلیف ہے. کوئی نیا بوجھ نہیں کوئی ڈالا. نیا بوجھ نہیں، جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ کافی سمجھ لیے گئے. ہاں، لوڈ شیڈنگ، ٹیکس اور وہ ساری چیزیں. اور 20% میرا خیال یہ بڑھایا نا تنخواہ اور پینشن کو، بالکل. تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دیا ہے تنخواہ دار ملازمین جو ہے ان کو. تو یہ جو بجٹ ہے ایک سیاسی بجٹ ہے، الیکشن ایئر کا بجٹ ہے، اور اس کے جوہر کھلتے چلے جائیں گے. اچھا، کیونکہ اس کے خرچے دیکھیے، انہوں نے سبسڈی جو ہے 200 ارب سے کم رکھی ہے. اور یہ جو نان بجٹ سبسڈی ہے، اگر بجلی کی شمار کرے گزشتہ 3 سال میں تو 600 ارب سے زائد تو وہی ہے. نوٹ چھاپ چھاپ کے سبسڈی دیتے رہتے ہیں. تو یہ بجٹ جو ہے، یہ جو خسارہ ہے اس کا 4% کے قریب وہ کہتے ہیں رہے گا. جی، لیکن یہ بجٹ کا خسارہ اس سے بڑھ جائے گا، اخراجات زیادہ ہوں گے، قرضے اور لینے پڑیں گے، اور اگلی حکومت اور کے لیے اگلی حکومت جو آئے گی وہ اس سے لطف اٹھائے گی. اور اگر موجودہ حکومت وہی ہماری قسمت میں لکھی گئی ہے جی تو پھر ہم جانے اور ہماری قسمت جانے. لیکن شاہد صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ گتھم گتھا ہونا بھی کوئی نئی بات. ہاں، گتھم گتھا ہونا، آپ کو یاد ہے کہ دنیا کی اسمبلیوں میں اس طرح کے تماشے لگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ذرا زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں نا، یہ تو جہاں موقع ملتے ہیں ان کو گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ٹیلی ویژن سکرین پر اینکر روکنے والا نہ ہو تو گتھم گتھا ہو جائے، بلا شبہ. اگر کسی فنکشن میں ملے تو گتھم گتھا ہو جائے. ہاں، یہ گتھم گتھا صرف وہاں نہیں ہوتے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ٹیکس نہیں دینا. ہاں ٹھیک. ان میں سے بہت سے ہیں، وہ مجھے ملے میاں مصباح الرحمان صاحب جی جی، جو یہ سوئی گیس کے چیئرمین ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیکس، یہ جو گیس کی چوری ہے نا، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف برابر کے شریک ہیں. ماشاءاللہ. ان کے بڑے بڑے جو ہیں، بڑے ایمانے بھی ہیں، ہوں گے، ارکان اسمبلی ہے نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو الیٹ ہے نا، یہ صرف اکٹھی بیٹھتی ہے مفادات کتابیں. ٹھیک ہے. باقی تماشے لگانے کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے. یعنی ڈو یو تھنک یہ آج تماشا ہے؟ یہ تماشا ہے. دیکھیے آپ ایک اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک اس کے رکن ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، جی، الاؤنس لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اسمبلی کو نہیں مانتے. شاہ صاحب گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم انہی نکات پر گفتگو آگے کریں گے. آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر. نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی، اور شامی صاحب کہہ رہے تھے آپ کہ ایک ہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، الاؤنسز لے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں. ہاں، کہتے ہیں اسمبلی کو نہیں مانتے. ہاں، اب وہ وزیر اعظم کو بھی نہیں مانتے، وزیر خزانہ کو بھی نہیں مانتے. تو وزیر خزانہ جو تنخواہ دے رہا ہے اسمبلی کے ممبر کی وہ وصول کر رہے ہیں، جو الاؤنس دے رہا ہے وہ وصول کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ تماشے جو ہیں ختم ہونے چاہیے. اب ان کو میچورٹی آنی چاہیے. جو کوئی اپنے طریقے سے کوئی احتجاج کریں، اپنی حدود میں کریں. اب یہ تو اس طرح کا گتھم گتھا ہے نا، اس میں تو کوئی مسائب بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 1958 میں جو مشرقی پاکستان کی اسمبلی تھی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ اس طرح گتھم گتھا ہوئے کہ ڈپٹی اسپیکر تھے شاہد علی، ان کو چوٹیں آئیں، وہ مر گئے. اچھا. اور مارشاء اللہ جو تھا 58 کا، اس کا ایک جواز بنایا گیا ٹھیک کہ یہ اسپیکر جو ہے ڈپٹی اسپیکر کو مار دیا گیا. وہاں کوئی مارشاء اللہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا، میں نہیں اس کو مانتا، لیکن میں یہ صرف تاریخی واقعے کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ کو. چوری نثار تو کہتے ہیں، وہ آئے باہر، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب چونکہ یہ حکومت اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، سنتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم ان کے کانوں میں گھس جائیں گے اور پھر انہیں بتائیں گے. چلیے ماشاءاللہ، کانوں میں گھسنے کا پہلا تجربہ ہوگا دنیا میں. اور تو وہاں دیکھیے بڑے بڑے طرح طرح کے محاورے ہیں، گھسنے کے طرح طرح کے طریقے ہم نے سنے ہیں، مگر یہ کانوں میں گھسنا جو ہے، چودھری نثار علی صاحب کو بھی ایک ایوارڈ مل جانا چاہیے اس کا. شام صاحب، لیکن اب جب یہ پنجاب میں آئیں گے، اور پنجاب میں بھی اتنی ہی بڑی اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے،
دیکھیے پنجاب میں بھی جو تماشا لگنا ہوگا وہ لگ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو صوبے ہیں ان کے وسائل میں بہت اضافہ ہو گیا ہے, اور وفاقی حکومت جو ہے اس نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے جتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جو محکمے صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئے ان کے ملازمین مرکز میں موجود ہیں, صوبے ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے, اور آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو وزارتیں ختم ہو گئیں ان کے نام بدل کے ان کو وہاں بھرتی کیے جا رہے ہیں وزیر. ہاں بالکل. تو یہ تماشے بند کرنے ہوں گے مرکز کی سطح پہ, مرکز کی سطح پر, اور ریونیو کلیکٹ کرنا ہوگا, ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا. 9.5% ہم جی ڈی پی کا ٹیکس جمع کرتے ہیں, اور ہمارے ہمسائے میں وہ 18% 19% ہوتا ہے انڈیا میں جی, اور ترکی میں تو یہ میرا خیال 25% سے بھی زائد ہے. تو اگر جو آپ کی بیس بڑھے گی, اب نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, جو پرانے ٹیکس ہیں وہ وصول کرنے کی ضرورت ہے. انکم ٹیکس, وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں, طاقتور لوگ ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے. تو حکومت کا کام ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کرے, ڈنڈا چلائے, ہر قیمت پر ٹیکس. ایگریکلچر ٹیکس کی بھی تو بات کی ہے نا, وہ صوبوں کا ہے جی, وہ صوبوں کا اختیار ہے. صوبے وہ بھی لینے کو تیار نہیں, قانون موجود ہے, نافذ نہیں کر رہے اس کو. صوبوں کو بھی اپنے وسائل بڑھانے چاہیے, مرکز کو بھی بڑھانے چاہیے, وگرنہ یہ ہوگا کہ مرکز ہمارا یتیم خانہ بن جائے گا اگر وسائل نہ بڑھائے تو. وہ نوٹ چھاپتے رہیں گے, نوٹ چھاپ کتنے چھاپیں گے. تو ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے کہ جس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, اس بجٹ میں وزیر اعظم کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ وہ اپنی رہائش گاہ چھوڑ رہے ہیں, کسی چھوٹے گھر میں چلے جائیں گے. یعنی وزیر اعظم کے تو پہلے ہی مطالبہ ہو رہا تھا کہ گھر چھوڑوانا ہے ان سے. اب انہوں نے خود ہی کہا کہ چھوٹے گھر میں. بڑی اچھی بات ہے. جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ جو سیکریٹریٹ بنا تھا نا وزیر اعظم کا, وہ وہاں نہیں بیٹھیں گے. اچھا. اور وہ اس کے بعد کیا ہوا, وہ احتساب بیورو کے سپرد ہو گیا. اب بھی وہ سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم نہیں جاتے, اور وہ طرح طرح کے افسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عمارت وہیں کی وہیں ہے, بڑی عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی تھی نواز شریف صاحب نے. اچھا, اور جو وزیر اعظم ہاؤس ہے نا, وہی سیکریٹریٹ بھی بن گیا. اب طرح طرح کے افسر وہاں بیٹھنے لگ پڑے. اب اگر گیلانی صاحب کے دل میں یہ بات آ گئی, یہ اچھی بات ہے. ان کو چاہیے کہ وہ وزیروں کی کالونی میں چلے جائیں. یعنی 15 16 18 وزیر وہاں اکٹھے رہتے ہیں. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے, میں چائنا میں گیا نا, میں نے معلوم کیا کہ یہاں کے لیڈر کہاں رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک ہی آتا ہے, یا ایک ہی وہ کیمپس ہے, اس میں سارے بڑے بڑے رہتے ہیں. صدر, وزیر اعظم, کمانڈر ان چیف. اچھا. ہاں, سارے وزراء ان کے فلیٹس ہیں وہ. اچھا. اور ان فلیٹس میں رہتے ہیں, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ پہ. یہاں تو آپ تماشا یہ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ کی کوٹھی ہے یہاں جی او آر میں, وہ وہاں رہتے نہیں ہیں. ہاں, وہ اپنے رہتے اپنے گھر میں. اب سیکورٹی ان کو وہاں پرووائڈ کی جا رہی ہے, ان کے ذاتی گھر پہ, ذاتی گھر میں. اس میں بھی خرچہ ہے. جو محلے والے ہیں وہ بھی ان کی زندگی اجیرن ہے. ہونا چاہیے کہ لازماً یہ لوگ جو وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم میں سرکاری رہائش گاہ میں رہیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو اکٹھی سیکورٹی دی جائے, اور ان کے بلاکس بن جانے چاہیے, ریزیڈنشل بلاکس ہوں جہاں وزیر رہیں اور یہ سارے بڑے بڑے رہیں. اچھا, وزیر اعظم کے سائز کا چھوٹا گھر بھی کتنا چھوٹا ہوگا ویسے؟ وہ 4-5 بیڈ روم کا آ سکتا ہے. دیکھیے بات یہ, اگر سیکورٹی جو ہے وہ آپ پورا ایک بڑے وسیع احاطے کو دے رہے ہوں, تو پھر وزیر اعظم کے لیے 3-4-5 بیڈ روم کا گھر کافی ہو سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ جتنا انسان دنیا سے جاتا ہے نا, جی بالکل, تو جہاں انہوں نے قیامت تک رہنا ہے, وہ کتنے بیڈ روم کا گھر ہوتا ہے. قبر یاد ہے 7x3 کی جگہ ہوتی ہے, 7x3 کی, تو آرام سے لیٹ جاتا ہے وہاں. وہ ہمارے شاعر نے کہا ہے نا, احسان دانش نے, قبر کا چوکٹا خالی ہے اسے یاد رکھو, کیا خبر کب کس کی تصویر سجا دی جائے. تو قبر میں بھی بڑے آرام سے لیٹے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو اپنے مکانات ہوتے ہیں ان میں بھی رہتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 کمرے جن کے پاس ہوتے ہیں, جو ہی وہ منصب سنبھالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اچھا. اب دیکھیے ہمارے جو سابق صدر صاحب ہیں رفیق تارڑ صاحب, جی, ان کا اچھا بھلا گھر ہے یہاں جاہور ٹاؤن میں. بالکل. اب وہ جناب, کیونکہ سابق صدر کو بھی گھر ملتا ہے. اچھا. یہاں پنجاب حکومت نے ان کو جی او آر کے اندر ایک گھر دے دیا. وہ 2-3 ایکڑ کا گھر ہے, وہاں رہ رہے ہیں. یعنی ایک دفعہ صدر ہو تو پھر مسلسل ہاں جی, گھر ملتا ہے. لیکن یہ گھر تو, اس کا جب اپنا گھر ہے تو کرایہ لے لیجئے اس کا.
یہاں تو جو چیف جسٹس ہیں ہمارے پرانے خواجہ شریف صاحب، وہ GOR چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی وہاں رہ رہے ہیں. تو گویا یہ سکھوں کی ریاستیں ایسی ہوتی تھیں جیسی ہم نے اپنی ریاستیں بنا دی ہیں، نہ کوئی قاعدہ، نہ قانون، نہ ضابطہ. جس کا دل چاہے آپ لٹا دیں اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے. اچھا، یہ وزیر اعظم کا جو یہ فیصلہ ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں گا، کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں. آپ کے خیال میں کہ مقدمے کا فیصلہ پہلے ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے، یہ مبارک بات ہے، وزیر اعظم نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے. اب اگر سوٹ بھی وہ پاکستان میں بنے ہوئے پہننے لگ جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ کیا اقبال کہہ گیا نا، یہ بتانے وہم و گما، یہ سب لا الہ الا اللہ، یہ سارے بتانے وہم و گما ہیں. یہ کپڑے، یہ کوٹھیاں، یہ آپ کے فرنیچر، یہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا. آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے چین گیا نا، آپ دیکھیں جا کے چیئرمین ماؤ کا گھر کتنا بڑا، تلاش کرے اس کو، تلاش کرے کہاں ہے. عام طور پہ نظر بھی نہیں آئے. 2 کمرے کہیں. جناب گاندھی جی کا گھر ڈھونڈے نا، کہاں ہے؟ دلی میں. اچھا. کٹیا میں رہتے تھے، ہریجن جو تھے ان کے درمیان. اچھا. بنگی کالونی میں سمجھے آپ، ایک کٹیا کے اندر، جھوپڑی کے اندر. اور بہت بڑا میسج ہے. پنڈت جواہر لال نہرو بڑے اس وقت کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. ان کا ذاتی گھر کہاں ہے؟ لیڈر جو ہے لیاقت علی خان کا ذاتی گھر کہاں ہے؟ وہ تو آپ نے بتایا کل ہے ہی. قائد اعظم کا ذاتی گھر کس کے پاس ہے؟ دے دیا، جو کچھ تک قوم کو دے دیا، جو کچھ کمایا، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک پائی جو ہے وصیت کر گئے. کوئی علی گڑھ کے لیے، کوئی اسلامیہ کالج پشاور کے لیے، کوئی کسی ٹرسٹ کے لیے، کوئی کسی ٹرسٹ کے لیے. وہ لیڈر ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، وہ لیڈر نہیں ہوتے جو لیتے ہیں بلکہ لوٹتے ہیں. شمس صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد میں نے کچھ آپ سے آپ نے ایک چیف جسٹس کا ذکر کیا ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، خواجہ شریف صاحب. ایک جسٹس کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں بھی ہے، میں نے وہ بھی آپ سے پوچھیں، لیکن ابھی بریک کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرا سوال جو ہے شمس صاحب، میں اس کو تھوڑا سا آگے کرتا ہوں. بجٹ کے حوالے سے ایک اہم چیز جو ہے وہ فیس بک پہ بھی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور جو امیجیٹلی عرفان قیصر شیخ صاحب نے، جو لاہور چیمبر کے صدر ہیں، انہوں نے بھی جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ڈیم اور بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے جو چاہیے تھے پیسے وہ نہیں رکھے گئے بجٹ میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم ہے، اس کی ریزنگ تو اب ہو گئی ہے، یعنی وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہاں پانی بھرنا شروع ہو جائے گا، اس سے 1200 میگا واٹ بجلی آپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. پانی سے پیدا ہوگی. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہو گیا تھا یہ منصوبہ، اور یہ پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. یہ بھی موجودہ حکومت کی ایفیشنسی کا ایک اور نمونہ ہے کہ جو کام 1 سال میں مکمل ہو سکتا تھا اس نے 4 سال لے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کی سیٹلمنٹ کرتے کرتے. بہرحال یہ بات درست ہے کہ پانی کے منصوبے جو ہیں وہ نہیں، ان کے لیے اس سے رقم نہیں رکھی گئی، لیکن یہ پانی کے منصوبے ایک دن میں نہیں بنتے یا 1 سال میں نہیں بنتے. ڈیم جو ہے وہ 7 سال کا 8 سال کا عرصہ لیتا ہے. لیکن کہیں سے شروع تو ہونا، اور وہ شروع تو اب اس کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ ایلوکیشن رکھیں گے، یہ میرا خیال ہے رکھی گئی ہوں گی، کیونکہ یہ بھی فگرز ہمارے سامنے نہیں ہے ساری. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 22,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. درست. 22,000 میگا واٹ. ٹھیک ہے. اب پیدا کر رہے ہیں 7-8 ہزار، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. تیل جو اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور جب بیچتے ہیں تو قیمت کم آتی ہے، چوری زیادہ ہو جاتی ہے. اب چوری کا ہرجانہ جو ہے مجھے اور آپ کو بھرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم بل دیتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کریں گے. اگر انہوں نے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 300-400 ارب کے نوٹ اور چھاپیں گے. ٹھیک ہے. اور نوٹ اور چھاپیں گے، مہنگائی اور بڑھے گی، افراط زر بڑھے گا. بالکل بڑھے گا. اور یہ جو بجلی ہے، اگر بجلی کا مسئلہ یہ حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو 4-5 ارب ڈالر ہماری اکانومی میں انجیکٹ ہو جاتا، اور ہماری انکم جو ہے اس میں 4-5 ارب ڈالر کا اضافہ کہاں سے کہاں پہنچا، لوگوں کو روزگار ملتا. اب بھی ترجیحی بنیادوں پر انہیں بجلی اور سستی بجلی کی طرف توجہ دینی ہوگی. یا ڈسٹریبیوشن جو ہے نا آپ صوبوں کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. وہ جانے، ان کا کام جانے کہ آپ سے اگر آپ کی بے ایمانی اور آپ کی انیفیشنسی، اس کا جرمانہ جو ہے
ہم بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ایمانداری سے بل دے کہ رہے ایک یونٹ جو ہے وہ ہم خرچ کریں اور 2 یونٹ کے پیسے دیں. بلا شبہ. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن صوبے کیا قبول کر لیں گے؟ صوبوں کو قبول کرنا چاہیے. اور ابھی تو یہ ہمارا صوبہ تو مطالبہ کر رہا تھا، شہباز شریف سے بار بار کہتے ہیں، باقی صوبے بھی اس پہ غور کریں. لیکن سندھ والے تو کہتے ہیں نہیں اپنے پاس ہی جو رکھیں. نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کی مرکز کرتا رہے. اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے نہ اٹھائیں، لیکن جو ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو دے دیں. شمس صاحب ایک سوال وہ جو جسٹس کے حوالے سے پیدا ہوا تھا، ایک صاحبزادے کے بارے میں بھی لاہور میں، اسلام آباد میں کئی کہانیاں گونج رہی ہیں. دیکھیں یہ بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، کوئی ایس ایم ایس آ رہے ہیں، کوئی میسیجز آ رہے ہیں اور کانا پھوسیاں ہو رہی ہیں. اور اب تو جو ہمارے مختلف چینلز ہیں ان میں بھی یہ سوالات جو ہے کبھی دبے دبے کبھی کھلے کھلے اٹھائے جانے لگ پڑے. چیف جسٹس صاحب جو ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے حوالے سے بالکل دیکھیے بات یہ ہے، پہلی بات تو 2007 میں بھی ان کے بیٹے کا نام ان کے آیا بیٹے تھا. کا ذکر آیا تھا. مگر ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک ایماندار شخص ہے. ٹھیک ہے. اور جو آدمی ایسا ایماندار نہ ہو وہ اتنا جرأت مند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیے جو کرپٹ شخص ہے یا جس کے ارد گرد کرپٹ لوگ پائے جائیں وہ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس نے جس جرأت کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ فالو کیا ہے اور پیچھا کیا ہے مجرموں کا، جی اس سے مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ جتنی مہم ہے یہ چلانے والے منہ کی کھائیں گے اور ان کا بال بیکر نہیں کر سکیں گے. پولیٹیکل موومنٹ ہے. ہاں وہ ظاہر ہے. دیکھیے یہ ہماری اولادیں جو ہیں، ان کے ہمارے بڑے بڑوں کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، ان کے نام کہاں کہاں آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. ان کے کارنامے کیا ہیں. ایفیڈرین کیس سے لے کے NICL تک سب آپ کے نام آتے ہیں، صاحبزاد گان کے. آپ یہ ہمارے ایوب خان تھے نا. جی. اب گوہر ایوب صاحب بڑے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اب تو ماشاءاللہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہو چکے ہیں. ایوب خان صاحب کے زوال کا ایک سبب وہ بھی ہے، صاحبزاد گان ان کے. گوہر ایوب. اچھا. کیونکہ جب وہ کراچی میں تھے تو یہ اس طرح وہ بیہیو کرتے تھے جیسے کہ ان کے جانشین بنیں گے. یہ میسج دینا شروع کر دیا ایوب خان صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے کہ یہ ان کی جگہ لیں گے، ان کے جانشین ہوں گے. اور اس پہ ایک ری ایکشن پیدا ہوا. گوہر ایوب جو تھے جب انہوں نے بزنس شروع کیا گندھارا انڈسٹریز میں جو ان کے سسر کی تھی حبیب اللہ خان صاحب کی، تو اس میں ان کو جب وہ آئے تو اتنا لوگوں نے شور مچا دیا. اس کو بڑی نظمیں لکھی گئیں آپ کے جناب حبیب جالب نے، ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی. وہ بہادر خان تھے نا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. نظمیں بڑی مشہور، ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی، بیچ میں ہے گندھارا، پاؤں بارہ پاؤں بارہ پاؤں بارہ. یعنی گندھارا جو تھا وہ انڈسٹریز تھیں جس میں کہ یعنی گوہر ایوب صاحب کے حصے بتائے جاتے تھے، لیکن وہ ان کے سسر کی ملکیت تھی. لیکن وہ ایوب خان کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہو گئی. بالکل. بعد میں تو اب دیکھیے اب انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بتاؤ بھی ہمارے پاس کیا ہے. کچھ بھی نہیں تھا. ایوب خان کے پاس صرف وہی ایک مکان تھا جو اسلام آباد کا ان کا مکان ہے، ان کے بیٹے نے بیچ دیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تہمت ہے وہ ایسی ہے کہ پھر جو ضیاء الحق آئے تو ان کا بیٹا جو تھا نا بڑا، وہ تو یہاں آیا ہی نہیں اعجاز الحق، وہ باہر ہی رہا. مشرف کا بیٹا بھی یہاں نہیں آیا، وہ بھی باہر ہی رہا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں اب ان کے بیٹے تو ان کے جانشین بنے ہوئے ہیں، ان کے نام پر وصولیاں کرتے ہیں، ان کے احکامات چلتے ہیں. وہ ایسے حکم دیتے ہیں جیسے اقتدار ان کی ذاتی ملکیت ہے، جیسے وہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے ہیں. جی. تو یہ جو بیٹے ہمارے سیاست دانوں کے حکمرانوں کے جو کچھ کر رہے ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی ویسا ہی بنا دے. تو کسی سے بنائے سے کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے صاحبزادے کو بھی تھوڑا محتاط رہنا چاہیے دوستوں کے انتخاب میں. درست ہے، بالکل رہنا چاہیے. بالکل. اگر کوئی تجاوز ہوا ہوگا تو پھر اس کا تو بھگتان ہوگا نا. بلا شبہ. دیکھیے الطاف حسن قریشی صاحب ہیں نا، ہمارے بزرگ اردو ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر، ان کا ایک شعر ہے ایسے موقع میں مجھے بہت یاد آتا ہے. اچھا وہ کیا؟ کہتے اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے 400، تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدہ ور کی بات. واہ بہت خوب. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر چل رہا ہے. ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے. آپ کے سوالات براہ راست
शामी साहब खिदमत में पेश कर देता हूँ, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे, वो तो अभी हम बात कर रहे थे अरसलान की, आप कह रहे थे कि हुस्न ज़न है और ये कैंपेन चल रही है। अच्छा, अगर किसी बड़े जज का बेटा वकील हो और वो वकालत भी कर रहा हो और किसी सियासी हुकूमत की वकालत कर रहा हो, एग्जैक्टली, और वहां से फीसें भी ले रहा हो बड़ी बड़ी, तो आप मुझे मेरे सारे दोस्तों से ही लड़ाना चाहते हैं। देखिए, पैसा जो है ये सुन ले, तमाम वो लोग जिनको इत्तफाक ने या अल्लाह की रहमत ने बड़ा बना दिया है। ठीक है, इत्तफाक से आपके मुराद है कोइंसिडेंस, हुस्न इत्तफाक से कहते हैं। अच्छा, मैं इत्तफाक कुछ और, या सुअ इत्तफाक समझे। आप इत्तफाक फाउंड्री समझते जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखिए, जो बड़े लोग बन गए हैं जी, वो अपने बच्चों को संभाल के रखें। ठीक है, अगर अपने बेटों को, अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, ये उनको छोटा बना देंगे बिलाशुबा। ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुमलकत खुदादाद है, और इसका जो इसको नुकसान पहुंचाता है उसका अंजाम भी बुरा होता है बिलाशुबा। शम्स साहब, कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और अख्तर साहब हैं अमेरिका से हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। मुश्किल से आपका नंबर मिला। फरमाएं जनाब, आप हुक्म करें आप। अच्छा, हुक्म नहीं, एक है कि आपके एंकर हजरात पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम यहाँ खून के आंसू रोते हैं। आप शामी साहब, आपकी बातें सुन के कसम खुदा की दिल इतना खुश होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या बाकी आने वाले हजरात आप जैसी बातें नहीं कर सकते? देखिए, इतना दुख होता है हमें। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो सब लोगों से 10 बस्ता यह अर्ज करते रहते हैं कि जब भी बात करें पहले तोले फिर बोले, सोच समझ कर बोले। नईम साहब है साउथ अफ्रीका से। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली सर, शामी साहब ने गुजारिश है एक। हाँ जी, फरमाएं। क्वेश्चन पहला ये है कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पट्टो तो शुरू कर लो। की करना है? पट्टो तो लेके। अच्छा जनाब, गुजारिश सुने जी नईम साहब। पीपल्स पार्टी के बारे में आपको गम और गुस्सा जो है बजा हो सकता है, लेकिन वो भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, वोट लेके इख्तिदार में आते हैं। तो जब मेजॉरिटी उनको वोट नहीं देगी, इख्तिदार उनका खत्म हो जाएगा। तो हौसला रखें, कोई बर्दाश्त पैदा करें। मुआज साहब हैं इस्लामाबाद से। जी मुआज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज वजीर खजाना साहब ने बजट का ऐलान किया। हाँ जी। उसमें उन्होंने कहा कि हमने टैक्स के 5 स्लैब बना दिए हैं 17 से, जिससे हमें 80 अरब रुपया मिलेगा। यानी इसका मतलब एक 80 अरब का सीधा टैक्स लग गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से 35 अरब रुपया 115 अरब हो गया। अब देखें डॉलर 115 क्या हुआ, नीचे निकाले ना भाई। 80 अरब तो आमदन होगी ना ज्यादा, बिल्कुल, और 35 अरब खर्चा है। तो आप तो खर्चे और आमदन को जमा कर रहे हैं। 45 अरब रुपए का फायदा पहले हिसाब कर लें, फिर उसके बाद क्या सवाल करें। वैसे टैक्स स्लैब्स की पूरी एडजस्टमेंट की है, खास तौर पे जो मेरे जैसे लोग हैं उन्हें शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए। शाम साहब, अच्छा भाई, टैक्स तो देने चाहिए ना। जी हम तो दे रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, वो खुद काट लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाम साहब, एक मोहसिन रजा साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि डॉक्टर कदीर साहब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे 6 जून को, क्योंकि वो ऐलान करने वाले हैं शायद। ये मुझे तो पता नहीं है जनाब कि कौन सी पार्टी वो ज्वाइन करेंगे। अगर वो ऐलान करेंगे तो आप भी सुन लेंगे और हम भी सुन लेंगे। यानी जून बदल जाएगी उनकी 6 जून को। शम साहब, उबैदुल्ला खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मजहबी अक़लियतों से जो सलूक है हमारे यहाँ, अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत, रियासती इदारे इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं कि वो सलूक दुरुस्त नहीं है। देखिए, मजहबी अक़लियतें जो हैं उनमें बहुत से लोग शामिल हैं। एक तो हमारे वो है मसीही अक़लियत है, हिंदू अक़लियत है, सिख अक़लियत है। इनके बारे में तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या शाज़ो नादर होता है, और जब भी कोई वाक़या होता है तो पूरी सोसाइटी जो है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करती है। तो अक़लियतों का तो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जहाँ तक कादियानी हज़रात का ताल्लुक़ है, उनके लिए भी मुनासिब यह है कि अपने आप को अक़लियत मान लें और फिर अपने हकूक़ हासिल करें।
झगड़ा सारा इसी बात पर है। साहबजादा लियाकत अली साहब हैं सऊदी अरब से। जी अस्सलाम वालेकुम साहबजादा साहब। वालेकुम सलाम। सर जी आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बस थोड़ी सी ये बात भी कर दें जो आज नवाज शरीफ और इन कंपनी ने किया है, जो गुंडागर्दी आज इन्होंने किया, मेरा ख्याल है कोई नहीं पार्टी ऐसी नहीं करेगी जमहूरियत। कोई बात नहीं, आप जरा हौसला रखें, तहम्मुल रखें। लेकिन शाम साहब लोग तनकीद बहुत कर रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, जब वो करेंगे तो ये भी लोग भी करेंगे। अगर वो इस तरह से करेंगे तो लोग भी इस तरह से करेंगे जो कर रहे हैं। चौधरी निसार तो कहते हैं अब असेंबली भी इसी अब तरह ये चलाएंगे। सऊदी अरब से बोल रहे थे जी। तो भाई वो सऊदी अरब के जो अटैची हैं उनके साथ जो कल हुआ है उसका तो जिक्र करना ही हम भूल गए। चले सर, हमारी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले किसने किया? बिल्कुल उन्होंने ऐसी तौहीन की है उनकी, या सिविल कौन थे, जो भी अनासर थे, हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई करे। और ये देखिए कि अगर ये सफारतकारों के साथ और गैर मुल्कियों के साथ ये सलूक होता है तो पाकिस्तानियों के साथ क्या होता होगा? लेकिन वो एक तासुर है कि अननोइंगली हुआ है शायद। नहीं, अननोइंगली भी तो ऐसा तो नहीं होता ना यार, इस तरह की आप ज़दोकोफ्त तो नहीं करते ना किसी को। ये बात तो उनकी तस्वीरों में उनकी यहाँ पे खून निकल रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, ये तो एक इंतहाई बदतहजीबी का मुजाहरा हुआ है ना। शाम साहब आखिरी सवाल और प्रोग्राम का मैं करूँगा। अम्मार अहमद साहब हैं, वो कहते हैं कि क्या सीजे या इस तरह के कोई और बड़े साहब जो है उनके बेटे को कोई पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, हम पूछ रहे हैं बैठे हुए। और अगर किसी के पास कोई है तो चीफ जस्टिस को खत लिखे, दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, देखिए ये चीफ जस्टिस ने रोका है, चीफ जस्टिस की तो ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो हर एक को पूछते हैं और पूछ रहे हैं, तो उनसे भी पूछना चाहिए और पूछने का हक है लोगों को, लेकिन अफवाहों पर नहीं, सरगोशियों पर नहीं और बेईमानों के प्रोपेगंडे के नतीजे में नहीं। लेकिन वो बॉटम लाइन वही है जो आपने कहा था, बड़े लोगों को चाहिए कि अपनी औलादों को पूछते रहें। हाँ, और काबू रखें, नजर रखें उन पर। यहाँ वो हमारा पंजाबी का वो कहते हैं ना, इस पिंड दे जट बुरे ते लेंदे पाइयां पा। जी शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ते बुध को इसी जगह से और इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।